ایک انہوں نے بہن نے فرمایا کہ فرض نمازوں کے ساتھ ہی قضاء عمری ادا کرتی ہیں، لیکن کہتی ہیں جو ادا فرض ہیں بعض اوقات وہ بھی میرے قضا ہو جاتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ دیکھیں بہن، جب موت کا خوف دل سے نکل جائے، جب انسان قبر کو بھول جاتا ہے، جب میدان محشر کی ذلت و رسوائی پیش نظر نہ ہو، جب جہنم کے سخت عذابات انسان فراموش کر دے، دنیا کا نقصان لرزا کے رکھ دے، اگر دکان میں گاہک کم ہو جائیں، اگر کہیں رشتہ دیا ہے وہ انکار کر دیں تو ہم تڑپ کے رہ جاتے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن اخروی معاملات میں بالکل فکر ختم ہو جائے تو پھر ایسے ہی نمازیں قضا ہوتی ہیں۔ اگر ہماری گورنمنٹ آف پاکستان یہ اعلان کر دے کہ جو ایک نماز ادا کرے گا اس کو 1,00,000 روپے ملیں گے، 5 نمازوں کے 5,00,000 روپے، اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، بتائیے نماز قضا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کسی کی قضا نہیں ہو سکتی۔ اب اگر ہمارے دوست بھی بیٹھے ہوں، کوئی میچ چل رہا ہو، گھر میں مہمان آئے ہوں، ہم سب چھوڑ کر نماز کے لیے جائیں گے، کیوں؟ 1,00,000 روپے ایک نماز کے ملیں گے۔ 1,00,000 میں نے زیادہ کہہ دی، 1,000 بھی کہتا نا تو 1,000 کے لیے بھی ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نماز کے لیے چلے جاتے، لیکن اللہ اس کے رسول حکم بیان فرمائیں بالکل کوئی پرواہ نہیں ہوتی، اور نماز قضا ہو کہ وہ دانت کھل رہے ہوتے ہیں، نہ ناشتہ چھوڑتے ہیں نہ کھانا چھوڑتے ہیں، کوئی صدمہ نہیں، کوئی خوف نہیں۔ اسی صورتحال میں اگر ہمارے 5,000 کا نوٹ گر جائے، ضائع ہو جائے، تو اتنا سا منہ نکل آئے گا، سارا دن کھانے کو دل نہیں چاہے گا، ہر طرف نگاہیں اٹھائیں گے، شاید یہاں پڑا ہوا نظر آ جائے، شاید وہاں، کبھی تکیہ اٹھا کر دیکھیں گے، کبھی چارپائی کے نیچے دیکھیں گے، شاید کہیں سے غیبی امداد ہو جائے، 5,000 کا نوٹ مل جائے۔ 5,000 کے نوٹ کے نقصان پر اتنا اظہار افسوس اور غم اور صدمہ، اور 1 ہفتے 1.5 ہفتے تک یہ چلے، اور نماز قضا ہونے پر کوئی خوف نہ ہو۔ اتنے آسانی سے بہن نے ہمارے ذکر کیا کہ نماز میری نکل جاتی ہے، ادا نماز بھی نکل جاتی ہے، تو کیا کریں؟ اب کریں کیا؟ پہلے اس کی اہمیت کو سمجھیں، میدان محشر کو سمجھیں۔ آپ مر جائیں گی، کوئی آپ کا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، کوئی بھی یہ سمجھتا ہے میرے رشتہ دار مجھے سنبھال لیں گے، کوئی نہیں سنبھالتا، جیسے آپ اپنے مرے ہوئوں کو بھول گئے، ایک دن آپ کو بھی بھول جایا جائے گا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ بے نمازی جب قبر میں جاتا ہے تو قبر کی دیواریں ملنا شروع ہو جاتی ہیں، اور اس کو اس طرح پیستی ہیں کہ اس کی ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر گھس جاتی ہیں، ایسا سخت عذاب۔ پھر سرکار فرماتے ہیں کہ جو نماز جان بوجھ کر قضا کرے گا، اس کا حشر بروز قیامت فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا، حامان اس کا وزیر تھا جو اس کو کفر پر باقی رکھنے میں بہت ہی اس نے بڑا کردار ادا کیا، اور ابی بن خلف ہمارے سرکار کا گستاخ تھا، ان کے ساتھ حشر ہوگا۔ تو ایک تو یہ چیزیں ذہن میں رکھیں تو انسان ذرا تھوڑا سا اس کا ذہنی طور پر اور طبعی طور پر نماز کے لیے تیار ہوتا ہے۔ دوسرا، نماز قضا ہو جائے تو اپنے نفس کو سزا دیں، اس دن آپ بالکل کچھ نہ کھائیں، نہ صبح ناشتہ کریں، نہ دوپہر کو کھائیں، کھانا چھوڑ دیں، 2 ٹائم کا کھانا چھوڑیں، اور سزا دیں اس کو۔ جب تک آپ سزا کا سلسلہ جاری نہیں کریں گے، نفس کیسے آپ کی اطاعت کرے گا؟ اور یہ نہیں کریں گے تو پھر آخرت میں بہت سخت انجام ہے۔ اس لیے نماز کی پابندی رکھیں، یہ قضا نہیں ہونی چاہیے۔